ہماری معیشت جو 1 سال پہلے ہچکولے کھا رہی تھی اور ڈیفالٹ کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی، جب ہم IMF سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ کون تھے جو IMF کو خطوط لکھ رہے تھے؟ اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ معیشت کی ترقی کا سفر آیا چاہتا ہے، محنت اور ٹیم ورک یہی راستہ ہے، کوئی اور فارمولا نہیں ہے کہ دن رات محنت کریں، خون پسینہ بہائیں اور مل کر کام کریں۔ جو گالی گلوچ کا جو ایک کلچر جو پیدا کر دیا گیا ہے، اس زہر کو بھی ختم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ شہباز شریف حکومت کا 1 سال، وزیر اعظم نے قوم کے سامنے کارکردگی پیش کر دی۔ خصوصی اجلاس سے خطاب میں کہا، 1 سال قبل معیشت دیوالیہ ہونے کے دہانے پر کھڑی تھی، اپنی سیاست کی قربانی دے کر ریاست بچائی۔ آرمی چیف نے معاشی بہتری کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ ہم مل کر دوست ممالک کے پاس گئے، $5 ارب کی امداد لی۔ تمام ادارے مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، معاشی اشاری مثبت ہیں۔ عالمی مالیاتی ادارے اعتراف کر رہے ہیں، دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، سرمایہ کاری آئے گی۔ وزیر اعظم نے کہا، جب ہم IMF سے بات کر رہے تھے تو کچھ لوگ خطوط لکھنے میں مصروف تھے۔ 1 سال میں حکومت کے خلاف اپوزیشن کوئی ایک سکینڈل سامنے نہیں لا سکی۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں، سب مل کر کام کریں۔ گالم گلوچ کا زہر ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کا سفر خارج کے خاتمے تک ممکن نہیں۔ مشکل حالات میں حکومت سنبھالی، حکومتی اقدامات سے تمام اداروں میں ترقی کا سفر جاری ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا اجلاس سے خطاب، کہا، ہر قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ PTI نے ملک میں انتشار پھیلایا، ہماری سمت درست ہے، نئے سفر کا آغاز ہو چکا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں، ملک دشمن عناصر پاکستان کو دیوالیہ دیکھنا چاہتے ہیں، دشمن ہمارا ایٹمی قوت ہونا برداشت نہیں کر پا رہا۔ اسحاق ڈار کا خصوصی اجلاس سے خطاب، کہا، حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار نہیں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم کا مسابقتی کمیشن کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب، کہا، ملک کی معیشت استحکام کی طرف گامزن ہے، ملک کو آگے لے کر جانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، آنے والے دور میں چیلنجز کا بہتر انداز میں مقابلہ کریں گے۔ افراط زر سے متعلق اعداد و شمار غلط، حکومت اپنی ناکامی کا اظہار کر رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا حکومت کی 1 سالہ کارکردگی پر رد عمل، کہا، لارج سکیل مینوفیکچرر کا شعبہ سکڑ گیا، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ PTI دور میں یونٹ 17 روپے کا تھا، آج 85 روپے کا ہے، 400% اضافہ گیس کی قیمتوں میں ہوا۔ ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا، حکومت جھوٹ بول رہی ہے، بلوچستان میں حالات تشویشناک ہیں۔ $7 ارب کے قرض پروگرام کے لیے پاکستان اور IMF کی پالیسی لیول مذاکرات۔ وزیر خزانہ سے نیتن پورٹر کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ سیکرٹری خزانہ اور چیئرمین FBR راشد لنگڑیال بھی شریک۔ وزارت خزانہ کی طرف سے IMF کو اقتصادی صورتحال پر بریفنگ۔ سیکرٹری پاور کی سربراہی میں وفد جائزہ مشن سے ملاقات کرے گا۔ پاور سیکٹر میں ڈسکوز کی نشکاری اور مالی نقصانات پر بات چیت کی جائے گی۔ IMF مشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات 15 مارچ تک جاری رہیں گے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ رواں ماہ کے آخر یا اپریل کے شروع میں بجلی سستی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں، بانی PTI سے ملاقاتوں پر پابندی کا مقصد رمضان المبارک میں عذیت دینا ہے۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کو سحری اور افطاری میں کچھ بھی فراہم نہیں کیا جا رہا، دونوں کو خالی پیٹ روزہ رکھنا پڑ رہا ہے، انہیں عبادات سے بھی روکا جا رہا ہے۔ جاری حکومت کے اونچے ہتھ کنڈوں کے باعث عوام میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے اڈیالہ جیل میں قید بانی PTI اور بشرا بی بی کو کھانا نہ دینے کا بیان من گھڑت قرار دے دیا۔ کہا، میاں بیوی کو معمول کے مطابق کھانا دیا جا رہا ہے، جو شخص دوپہر 12 بجے اٹھتا ہو وہ روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ PIMS کے ڈاکٹرز نے چیک اپ کے بعد بانی PTI کو مکمل صحت مند قرار دیا۔
بانی پی ٹی آئی کا معمول کا چیک اپ ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہیں، انہیں سحری نہ دینے اور عبادت سے روکنے کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں۔ ملاقات کے بعد سلمان اکرم راجہ کی گفتگو، بولے بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے وکالت کے ذریعے اپنا سیاسی قد بڑھانے کی کوشش کی۔ بانی پی ٹی آئی جیسے ذمہ داری دیں اسے سیاست کرنی چاہیے۔ نیاز اللہ نیازی کو بانی پی ٹی آئی کا ترجمان مقرر کیا گیا ہے۔ فیصل چودھری کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تمام پٹیشنز چودھری ظہیر عباس کے سپرد کر دیں۔ مولانا کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی نے کچھ ہدایات دی ہیں جو میں ان تک پہنچاؤں گا۔ بانی پی ٹی آئی صحت مند اور خوش ہیں، انہیں کان میں تکلیف ہے نہ کوئی بیماری۔ سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو، کہا ذاتی معالج کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ بانی پی ٹی آئی کو ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام تبدیل کرنے کی بات پسند نہیں آئی۔ انہوں نے اسٹیڈیم کا نام بحال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بھگٹی کی صدارت میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال، انسداد دہشت گردی کے اقدامات اور سیکورٹی فورسز کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ۔ اجلاس کے شرکاء کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات اور انٹیلیجنس شیئرنگ کو مزید مؤثر بنانے پر زور۔ وزیر اعلیٰ نے کہا قیام امن کے لیے تمام ادارے ایک پیج پر ہیں، عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور خصوصاً خطے میں امن و امان کی صورتحال اور متعلقہ امور پر گفتگو۔ صوبے میں برطانوی ڈونر ایجنسیوں کے باہمی تعاون سے جاری عوامی فلاح و بہبود کی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا صوبے میں امن و امان کی خراب صورتحال کا براہ راست تعلق افغانستان سے ہے۔ مسئلے کے پائیدار حل کے لیے سب کو مل کر سنجیدہ اور نتیجہ خیز اقدامات کرنے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بھگٹی کی صدارت میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال، انسداد دہشت گردی کے اقدامات اور سیکورٹی فورسز کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ۔ اجلاس کے شرکاء کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات اور انٹیلیجنس شیئرنگ کو مزید مؤثر بنانے پر زور۔ وزیر اعلیٰ نے کہا قیام امن کے لیے تمام ادارے ایک پیج پر ہیں، عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور خصوصاً خطے میں امن و امان کی صورتحال اور متعلقہ امور پر گفتگو۔ صوبے میں برطانوی ڈونر ایجنسیوں کے باہمی تعاون سے جاری عوامی فلاح و بہبود کی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا صوبے میں امن و امان کی خراب صورتحال کا براہ راست تعلق افغانستان سے ہے۔ مسئلے کے پائیدار حل کے لیے سب کو مل کر سنجیدہ اور نتیجہ خیز اقدامات کرنے ہوں گے۔